یہ ہر ایک کا دعویٰ کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے، اہل حدیث کہلوائے، بریلوی کہلوائے، کچھ بھی کہلوائے۔ کسی کا بھی یہ کہنا نہیں ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ عبادت کب بنتی ہے، کس کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ دعا چونکہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جاتی، تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی، چونکہ دعا عبادت ہے۔ اور یہ میرا یا کسی اور کا کہنا نہیں ہے، یہ سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے۔ آپ نے دیکھا، پچھلے دروس میں آپ نے سماعت کیا کہ جس وقت وہ لوگ غار میں پھنسے تو ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا، ان کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا، اور وہ تھی دعا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ کریم کے سامنے اپنی آرزو رکھی، اپنی زندگی کے وہ عمل جو وہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ کچھ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمارے قبول ہوئے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، ہر عمل اس امید سے کیجئے کہ میرا اللہ قبول فرمائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کریم اپنے بندے کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو۔ دیکھیے، جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کلام پاک کی، اس میں کیا فرمایا؟ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی ہوتا ہے زندگی کے جس موڑ پر جس چیز کی ضرورت پڑے، زندگی کے اسی موڑ پر جو چیز عطا کر دے، وہی چیز عطا کر دے، اسے رب کہتے ہیں۔ ضرورت کو پورا کرنے والا، اور وہ ایسا ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے کہ وہ غافل ہو، اسے پتہ ہے کہ میرے بندے کو کب کیا چاہیے۔ اور یہاں یہ نہیں کہا وقال اللہ، تمہارا اللہ کہتا ہے، ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، جس نے تمہاری ضرورتیں پوری کرنی ہیں وہ تمہیں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ اس امت کو قرآن کا مطلب سمجھ آتا، کاش۔ اور یقین جانیے دوستو، جس دن ہمیں قرآن کی سمجھ آ گئی، جس دن قرآن کی سمجھ آ گئی، اس دن سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن فرقے ختم کرنے کے لیے ہے، تفرقہ بازی کو مٹانے کے لیے ہے، اور کتنی مزے کی کتاب ہے۔ ربکم، تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے، تمہاری ضرورتوں کو جاننے والا اور جان کے بعد نہ پوری کرنے والا تمہیں کہہ رہا ہے، ادعونی۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے مانگو۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ؟ بتائیے مجھے۔ ناظرین کرام، ہے کوئی ایسا دنیا میں جو بلا بلا کے دیتا ہو؟ اور فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، سوال کرو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے اس سوال سے غافل ہوں۔ استجب لکم، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ تم مانگتے ہو، مجھے پکارتے ہو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اور اس کا دوسرا معنی میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہی زیادہ مفسرین نے لکھا۔ اب ایک اور مقام پہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا حسین موضوع ہے ناظرین کرام، اس پہ
کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک درمیان میں جتنا سلسلہ نبوت تھا آپ سب کو پڑھیں، قرآن کے ذریعے ان کا مطالعہ کیجیے۔ ان کی زندگی کے جو انمول لمحات ہوتے تھے، ان انمول لمحات میں وہ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ان انمول لمحات میں ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کر کے رب العالمین سے مانگ رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء کہ اگر آپ قرآن پاک سے دعائیں دیکھیں نا کہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے تھے، اللہ میاں سے کیسے سوال کرتے تھے، اللہ کی حاکمیت، اللہ کو اللہ کے ناموں کا کس انداز میں واسطہ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بھی دیکھو قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو عرفات کے میدان میں کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اگر آپ حدیث کو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں ایک لمبا باب ہے۔ المختصر، کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہوتا ہے، دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جاتی۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر ایک اس بات پہ قائل ہے، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لقب لگا رکھے ہیں، تو ناظرین کرام وہ یہ مانتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جاتی۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دعا ہی پورے دین کا خلاصہ ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، صرف عبادت نہیں ہے، اسے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز قرار دیا، اور جسے مغز قرار دیا وہ اصل عبادت ہے۔ تو اس لیے اپنی مشکل میں، اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں، اپنے دکھوں میں آپ خوش ہیں، آپ دکھ میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی نیک عمل میں مصروف ہیں، اس نیک عمل کے بعد اپنے مالک کے حضور ہاتھ پھیلائیے کہ یہ کام اللہ میاں کو پسند ہے۔ قال ربکم ادعونی، اور فرمایا کہ جو اس سے تکبر کرے گا، جو مجھ سے مانگنے سے گریز کرے گا، سیدخلون جہنم داخلین۔ تو ناظرین کرام، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو جب عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے تو پھر دعا بھی کسی اور سے نہیں ہے۔ دعا فقط اللہ تعالیٰ سے کیجیے، اپنا دکھ، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت اس کے سامنے پیش کیجیے، جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، جو مشکل کشائی کرنے والا ہے، جو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے والا ہے، جو اپنے کرم کی برکھا برسا کر دکھی دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے،
انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔